کے ساتھ آپ کے سامنے سنانے کی جسارت کروں گا۔ اللہ محبوب کے نام نے کرم کے صدقے مجھے آقا نے مجھے اور تمام حضرات کو اکثر نے سن کر اس کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ مومن کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، اور مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جو اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے والا ہے جی، اور کامل ایمان والوں کی پہچان عقیدہ توحید کو بھی ماننے والا ہو، عقیدہ رسالت پہ بھی ایمان لانے والا ہو۔ ہم اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اللہ کی شان کو قربان جائیں۔ اللہ بزرگ و برکت کی ذات جسے چاہے جو چاہے مقام اور مرتبہ عطا کر دے شک، یہ اس کی بندہ پروری ہے۔ مجھ جیسا گناہگار انسان اگر دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اپنے عمل کے لحاظ سے یقین جانے 24 گھنٹے میں اپنے اعمال پہ اگر نظر لگاؤں ایک لقمے کے قابل نہیں، ایک لقمے کے قابل نہیں، نہ فرما برداری، نہ اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کے لیے کما حق و عمل، اللہ کی عبادت اور ریاضت، غفلت، دین کے معاملات میں سستی، لین دین کے معاملات میں بڑی کمی بیشی، حرکتوں کی وجہ سے ایک دن میں ایک لقمے کے قابل نہیں۔ لیکن یہ میرے اللہ کی بندہ پروری ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کو بھی اللہ ایک دن میں 3 کم از کم 3 مرتبہ کھانے کی توفیق دیتا ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا جتنا بھی کرے کم ہے۔ یقین جانے ایسی ایسی نعمتیں ملتی ہیں کہ ذہن کے تصور میں بھی نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے اللہ کے فرما بردار ہیں، بڑے اللہ کے حکم کو ماننے والے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور ایک ہی وجہ ہے، یہ سب صدقہ ہے دامن مصطفیٰ کا۔ وگرنہ کہاں میں آپ تو عمل والے دو کہاں میں اور کہاں یہ عظمت ہے۔ بہرحال لمبا مضمون نہیں، آخری بات، اللہ جسے چاہے جو مرتبہ عطا فرما دے۔ اللہ نے اپنے محبوب، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو کیا مرتبہ، کیا شانیں دی، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی محبت کے صدقے، نسبت کے صدقے اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو کیا مرتبہ دیا، حضور کی آل کی کیا شان رکھی، یہ بھی اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کو اس کے لاڈلے رسول نے اپنی امت کے ولیوں کو جو مقام دیا وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین سے محبت کرنے اور اپنے نبی سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری اور سب کی خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ سب کو دین متین، دین اسلام عطا فرمایا جی۔ اور سب سے بڑی فضیلت اپنی بات، اللہ نے مجھے انسان بنایا، چاہتا اگر اللہ چاہتا تو مجھے بھیڑیا بھی بنا سکتا تھا، جنگل کی مخلوق بھی بنا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے وہ درندہ نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے انسان بنایا، اور پھر انسان بنا کر اسلام دین عطا کیا، اور دین اسلام عطا کیا، اور نبی علیہ السلام کا امتی بنایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہماری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے لاڈلے محبوب کو امتی بنا دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرنے، یقین جانا انسان اگر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا تو آج انسان اس طرح در بدر کا محتاج نہ ہوتا۔ بہرحال اللہ رب العزت بالخصوص مجھ جیسے انسان کو اور آپ جیسے سعادت مندوں کو بھی ہر دم اللہ کا حمد و ثنا، اللہ کا شکر
اور اللہ رب العزت کی تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے دکھے ہوئے دل سے انشاءاللہ موقع ملا تو ایک آدھ دن میں آپ سے بات کری جائے گی۔ ٹویٹروں پہ جو لوگ موجود ہیں انہوں نے دیکھا امریکہ میں کتوں نے کیا کیا، اسلام کے خلاف دستاویزی فلم بنائی گئی جس میں صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی نازیبا راحت دل و جان خاتون جنت کے بارے میں بڑی ناپاک جسارت، اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ اب بابا چلا گیا ہے، کیا اس کا پاکستان 22 کروڑ میں ایک ہی مولوی تھا؟ کیا صرف اس نے اذان دینی تھی، باقیوں کو فکر نہیں ہے؟ میں بڑے بڑے گڈی نشینوں کو کہتا ہوں خدا را عرض کرو، یہ گڈیاں کام نہیں آئیں گی، یہ نذرانے تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ اگر نذرانہ وصول کیا ہے، اگر عظمت و شان ملی ہے تو نبی کی ناموس اور نبی کی آل میں عظمت پہ پہنا دو۔ اس ظالموں نے حملہ کیا ہے اور سازش کیا تھی مسلمان ملک پاکستان میں افراتفری کر دیں، خانہ جنگی کر دیں، فرقہ واریت کی آڑ میں مسلمان کے اصل مسلمان کو ذبح کرا دیں۔ لیکن اللہ کی عظمت پہ قربان جائیں، اللہ نے ان کے ظالموں کے اپنے ملکوں میں افراتفری نافذ کر دی ہے۔ خانہ خراب کرنے والا تمہارا خانہ خراب ہو جائے گا۔ پاکستان سے اسلام کی عظمت کو ختم کرنے والوں، اب قریب وہ وقت آئے گا واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں بھی انشاءاللہ اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ تم نے اسلام کے ناچے دیکھے ہیں، سعودی عربی کے سپاہی نہیں دیکھے، محمد بن قاسم کے غلام نہیں دیکھے۔ اب وقت آئے گا اسلام کا نوجوان نور الدین زنگی کا غلام بن کر اسلام کے عظمت میں میدان میں آئے گا، اور وائٹ ہاؤس اور امریکہ کی نیو یارکوں کے بڑے بڑے قلعوں پہ اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ یہ خواب نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، انشاءاللہ تعبیر ہو کر رہے گی۔ اور مودی لانتی کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں، سرجیکل اسٹرائیک کا سوچنے والوں، ظالم تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ اس دن کا انتظار میں ہے۔ تم ایک دن جنگ شروع کرو، ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ایک بڑے ٹکڑے میں نیا پاکستان بنے گا۔ بڑے صاحب و کتاب چکانے ہم نے انشاءاللہ ہے۔ صدقے یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اس لیے آپ سب کی خدمت میں جماعت ہے، کم از کم ہفتے میں ایک دن ہم آتے ہیں، جمعے کا دن ہے، ہمیں چاہیے جمعے والے دن آ کر اپنی زندگی میں کم از کم ایک تبدیلی ضرور پیدا کریں۔ ایک تبدیلی ہر جمعے میں عہد کر کے جائیں، یا اللہ آج سے میں یہ نیک کام کیا کروں گا۔ جن کے ماں باپ ہیں انہیں چاہیے اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ ماں باپ سے محبت کرنا یہ اللہ کے نیک و فرما بردار بندوں کی پہچان ہے۔ آج معاشرے کا سب سے بڑا ناسور اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے۔ تفسیرات میں آتا ہے ماں کی دعا 70 ولیوں والی مقبول دعا ہے۔ جس کے حق میں ماں دعا مانگے وہ اس طرح ہے جس طرح 70 ولی اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور جس کے حق میں باپ دعا مانگے تفسیرات میں آتا ہے وہ خوش نصیب وہ ہے جس کے حق میں مثل الانبیاء کہ انبیاء علیہ السلام اس کے حق میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ماں باپ سے محبت کرو، یہ بڑا نایاب تحفہ ہے، یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں جو مقام جو معاشرہ ڈگر پہ چل رہا ہے، گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کتنی عظمت والی حیثیت ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ نے صحت و شفا، جن کے حکم الہی سے دنیا سے رخصت ہے، یا اللہ نبی کے پیارے ماں باپ کے صدقے ان کی مغفرت کام عطا فرما۔ ایسی تبدیلی پیدا کریں، راستوں میں جائیں پتھر بڑا ہو ہٹا دیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے محمد عربی کا غلام ہے۔ نام تو مکمل اور کامل کریں، دنیا کی آخری زندگی ہے، نام تو میں کمی پیشی کرنے والا سب ترین عذاب کا مستحق ہے۔ دنیا کی دولت دنیا میں رہ کرنی ہے، حرام کے طریقے سے کمائی ہوئی دولت حرام کمائی جنت میں جانے کا باعث بنے گی، اور یہ دولت تمہارے اللہ معاف آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں،
جہنم کی چنگاریاں بن جائے گا. پھر وہ کہے گا اے کاش میں دنیا میں کبھی حرام کی کمائی نہ کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہمیں ایک یقین جانو آج میں ایک تبدیلی کروں گا، کل میری دوسری تبدیلی ہوگی. ایک وقت آئے گا یہ تبدیلی نہیں جو ریاست مدینہ کا نام لے کر بے حیائی و بے غیرتی والی ہے. ایسی تبدیلی کرے کہ لوگ کہیں جب پاکستان اتنی پاک سرزمین ہے تو جس وقت امام الانبیاء مدینے میں جلوہ فرما ہو کے اس ریاست مدینہ کی شان کتنی اعلیٰ ہو. یہ بات ہے مدینے کی خشوع کی. مجھے بالخصوص اور آپ کو بھی بلاؤں گا اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلی. یقین جانو سڑکوں پہ چلے جائیں چھوٹی چھوٹی کیڑیوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنے نفس و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک لائن میں. ہماری زندگی کا معیار ہی کوئی نہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے. اللہ معاف کرے. شرکت و میدان ایسا ہوگا نفسا نفسی. ہماری تو سڑکیں نفسا نفسی بنی ہوئی ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں. موٹر سائیکل والا مین سڑک پہ ہے، گاڑی والا اس طرف ہے، پیدل چلنے والے سڑکوں پہ چل رہے ہیں. یہ کیا پیاری زندگی ہے؟ یہ چیزیں ہمیں کون بتائے گا؟ باپ کو چاہیے تھا بچپن میں بچوں کو بتاتا. اس نے اگر موٹر سائیکل خرید کے دی ہے وہ بتاتا بیٹا جب موٹر سائیکل کی سواری کرو. میرے والد گرامی فرماتے تھے مولوی یہ جو موٹر سائیکل تمہیں ملی ہے یہ سائیکل سے بہتر ہے، صرف یہی سمجھو کہ اس کو انجن لگا ہوا ہے، اسے جہاز مت بنانا. لیکن آج کیا ہے موٹر سائیکل قابو نہیں آتے، نہ ان کے پاس شعور ہے، پتہ نہیں کہاں کہتے ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں. یہ سڑکوں کی افراتفری میری زندگی کی عکاسی کر رہی ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف. اگر میں صراط مستقیم کی طرح ہوتا میری زندگی میں نظم و ضبط ہوتا. یہ تبدیلی مجھے خود لانی پڑے گی. ہمیشہ فٹ پاتھ پہ چلوں. میں نے فٹ پاتھ پہ چلنا چھوڑ دیا، دکانداروں نے قبضہ کر لیا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب دکاندار یہ سمجھتا ہے یہ فٹ پاتھ میرے باپ دادا کی ملکیت ہے. اتنی دکان اندر نہیں ہے جتنی فٹ پاتھوں میں ہے. یہ ہمیں کون بتائے گا؟